بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، اس کہانی کا عنوان ہے ہمسایوں کی مدد۔ رات کے 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بادل ناخواستہ گرم گرم بستر سے نکلا۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب آتے ہوئے اس نے بڑی تلخی سے پوچھا۔ میں ہوں جمال میاں۔ باہر سے امام صاحب کی آواز آئی۔ عبدالمجید؟ اس نے ماتھے کی شکن زبردستی ختم کی اور بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے مسجد کے امام صاحب کمبل اوڑھے کھڑے تھے۔ آئیے آئیے مولوی صاحب، اتنی سردی میں آپ کہاں؟ جمال نے مسکرا کر کہا۔ جمال میاں، ایک کام آن پڑا ہے۔ امام صاحب نے اس سے مصافحہ کر کے کہا۔ جی جی حکم۔ اس نے دل ہی دل میں انہیں کوس کر خندہ پیشانی سے کہا۔ میرے بیٹے کو سخت بخار ہے۔ وہ لجاجت سے بولے۔ اوہو، وہ افسوس سے بولا۔ اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ امام صاحب بولے۔ تو کچھ پیسے چاہیے؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں۔ انہوں نے اسے روک دیا۔ تو پھر؟ اس نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اگر تم ذرا تکلیف کر کے گاڑی میں اسے اسپتال تک لے چلتے تو؟ انہوں نے شرم ساری سے کہا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر کوئی سواری نہیں ملی، ورنہ میں تمہیں تکلیف نہ دیتا۔ اس کا جی چاہا کہ مولوی صاحب کو دھکا دے کر دروازہ بند کر کے اندر چلا جائے۔ گاڑی نہ ہوئی مذاق ہو گیا۔ جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر مانگنے چلا آتا ہے۔ پھر اس سردی میں اسپتال میں نہ جانے کتنی دیر لگ جائے، ہو سکتا ہے رات بھر رکنا پڑے۔ بچے کو اسپتال سے واپس بھی تو لانا ہوگا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کس سوچ میں پڑ گئے جمال میاں؟ بچے کی حالت خراب نہ ہوتی تو میں کبھی نہ کہتا، امام صاحب بے تابی سے بولے۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ دراصل امام صاحب، میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں، اس لیے میں بے حد معذرت چاہتا ہوں۔ اوہو جمال میاں، ذرا دیر کی بات ہے، امام صاحب مایوسی سے بولے۔ یہ بات نہیں ہے مولوی صاحب، اس نے ضبط کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ آپ گاڑی کی چابی لیں اور بچے کو اسپتال لے جائیں، میں خود جانے سے معذور ہوں۔ میں تم جانتے ہو جمال میاں، میں ڈرائیونگ نہیں جانتا۔ امام صاحب پھیکے انداز میں مسکرائے۔ اوہو، پھر تو مجبوری ہے، اس نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ اچھا جمال میاں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ امام صاحب نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تھکے تھکے قدموں سے لوٹ گئے۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو اس کی والدہ اس کے لیے اوور کوٹ، مفلر اور کمبل لیے کھڑی تھی۔ یہ کیا امی؟ اس نے حیرت سے کہا۔ یہ کوٹ، مفلر اور کمبل لو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ کہیں جانا ہے کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ابھی جانا ہے، انہوں نے حکم دیا۔ مگر کہاں؟ ہسپتال، انہوں نے مختصراً کہا۔ ہسپتال؟ خیریت ہے امی؟ وہ بدحواسی سے بولا۔ تمہارے لاڈلے شفیق کو سخت بخار آ رہا ہے۔ اوہو، کیا ہوا؟ اسے شام تک تو ٹھیک تھا، وہ بے چین ہو گیا۔ اب میں کیا جانوں، بس بخار بہت تیز ہے۔ اوہو، وہ اولاد کی محبت سے بے چین ہو رہا تھا۔ لائیے کپڑے دیجیے، میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ اسے کمبل میں لپیٹ دیں، اس نے اوور کوٹ پہنتے ہوئے بے تابی سے کہا اور اس کی والدہ طنز سے مسکرا دیں۔ واہ بیٹا، اپنی اولاد کی تکلیف پر کیسے تڑپ رہے ہو، کیا مطلب؟ وہ مفلر سر پر لپیٹتے ہوئے چونک کر رک سا گیا۔ بیٹا، اولاد کا درد ایک سا ہوتا ہے۔ تم نے امام صاحب کو انکار کرتے وقت جھوٹ بول دیا اور اپنی اولاد کے لیے تمہیں سردی کا ذرا احساس نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے سب سن لیا، وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ ہاں بیٹا، وہ درد بھرے لہجے میں بولی۔ ذرا سوچو، تمہارے انکار سے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ امی وہ بیٹا، فرض کرو اگر اس وقت تمہیں اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جانے کے لیے کوئی سواری نہ ملے تو تم پر کیا بیتی گئی؟ اگر تمہارے پاس اپنی گاڑی نہ ہو اور کوئی دوسرا تمہیں لے جانے سے بہانہ کر کے انکار کر دے تو؟ بس کیجیے امی، مجھ سے بھول ہو گئی، اس نے منہ ہاتھ
ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جلدی جاؤ بیٹا، تمہارا بیٹا اللہ خیر رکھے خیریت سے ہو۔ امام صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جی امی، میں ابھی جا رہا ہوں۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے کمبل لیا، گاڑی نکالی اور تیزی سے امام صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔